اور ہمارے علماء پڑھتے آ رہے ہیں، پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صدیوں پرانی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ ہم نے مطلب جاری نہیں کیے، ہم تو اپنے بزرگوں نے جو ہم کو سکھایا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. بات یہ ہے. کیونکہ وہ تو پتھر سے بھی آواز آتی تھی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. جی، کیا بات ہے. بالکل بالکل. پیارے یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے، یعنی میرے نبوت کی اظہار نبوت سے بھی پہلے وہ مجھے سلام کرتا تھا. اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت، مرحبا صد مرحبا، آئے تاج دار رسالت، مرحبا صد مرحبا صاحب عظمت شان و شوکت، مرحبا صد مرحبا، آئے جہاں میں جان رحمت، مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، آمینہ چمکی تیری قسمت، مرحبا صد مرحبا، گود میں آئی اللہ کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، سر پہ سجا ہے تاج شفاعت، مرحبا صد مرحبا، ان کے صدقے پائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا، رب کے کرم سے کر کے شفاعت، مرحبا صد مرحبا، ہم کو دلوائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا، واہ حلیمہ تیرا مقدر، مرحبا صد مرحبا، گود میں آیا انمول گوہر، مرحبا صد مرحبا، آمینہ کے گھر آئے محمد، مرحبا صد مرحبا، ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد، مرحبا صد مرحبا، آئے شہ ابرار آئے، مرحبا صد مرحبا، امت کے غمخوار آئے، مرحبا صد مرحبا. 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا. یہ مرحبا صد مرحبا، صد سمجھ آتی ہے؟ سب کو نہیں آ رہی شاید. ڈر ڈر کے ہاتھ کوئی اٹھا رہا ہے، سب کو نہیں آ رہی سمجھ. ماشاء اللہ. صد یہ فارسی لفظ ہے. صد سواد سے، سواد دال، صد مانے 100. مرحبا 100 مرحبا. یہ مطلب یہ تحسین کے الفاظ ہیں، پسندیدگی کے اور ویلکم اور اس خوش آمدید کرنے کے یہ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں. مرحبا. یہ عرب دنیا میں آج بھی مطلب فون پر جیسے ہم ہیلو کہتے ہیں نا، میں نے سنا ہوا ان کے فون، مرحبا یا مرحبا، کوئی آئے گا تو یہ مرحبا یا مرحبا اس طرح بھی کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. ہمارے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب اور کس وقت ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک 12 ربیع النور شریف کو ہوئی، صبح صادق کی وقت سہانی گھڑی کی. سبحان اللہ. جواب درست ہے. مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا سنائیے. سنائیں گے آپ؟ یہ بچے کو دے دو یار، پہلے بھی بیچارے اٹھے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میرا نام محمد حامد رضا تاری ہے. ماشاء اللہ. آپ کے سوال کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب درست ہے. کیا بات ہے. بہت مشکل جواب تھا اس کا، یہ بچے نے دے دیا. ماشاء اللہ. بڑا ہونہار بچہ. اللہ اس کو بام العالم الدین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے. تو بڑے بڑا اس کا جواب. دعا کون سی؟ اللہ کا السلام علیکم دعا ہے. یہ سب کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ دعا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال کس نام سے مشہور ہے؟ اب جواب دو. اب جواب دو. کے بے کسوں کے مددگار آ گئے، وہ غمزدوں کے حامی. ایک اشارہ دیتا ہوں
کہ اس وقت ہجری سن جاری نہیں ہوا تھا. ولادت تو ہجرت تو بہت بعد میں ہوئی. عام الفیل. جواب درست ہے. عام الفیل کا معنی کوئی بتائے گا؟ ہیں تھوڑے بہت ہیں. چلو لے لو ان سے جواب. دے دوں گا. فیل کا مطلب ہاتھی. ماشاء اللہ. عام الفیل ہاتھی والا سال. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سالار کی ہاتھیوں کا واقعہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی مشہور واقعہ ہو نا، بہت مطلب یعنی کہ نظر کھینچنے والا، توجہ کھینچنے والا، تو پھر اس کے نام سے پھر وہ یادگار چلتی تھی. تو وہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ابرہا اور اس کا لشکر آیا تھا. پھر اللہ پاک نے ابابیل بھیجے اور ان کا لشکر جو تھا اس کا مطلب سارا مارا گیا. اس کا ہاتھی بھی مارے گئے ابابیل کے کنکریوں سے. تو وہ عام الفیل یہ مشہور ہوا. فیل کا سال، ہاتھی کا سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام نامی بتائیے. بتاؤ گے؟ اتنا سا دیکھو یہ ہاتھ تو اٹھا رہا، دیکھو کیا بتاتا ہے. کچھ تو لو یار، کچھ تو بتائے گا. واہ. السلام. یہ چھوٹا سا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر بول لیتے. حضرت عبداللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جواب درست ہے. وہ دوسرے بھی آواز آئی. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے. جی عبد الکریم بھائی. الحمدللہ انہوں نے بھی بتا دیا. واہ. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا کیا نام تھا؟ کسی یار ہماری برادری کو بھی تو موقع دو نا، بزرگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. اچھے کی آمد. بلندی پر چڑھنے کی کیا دعا ہے؟ آئے گی باری، آئے گی آپ کے دوست. مختار کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا. اللہ اکبر. جواب درست ہے. کشکول لے کے دوڑتے بلندی سے اترنے کی دعا بتا دیجئے. اور کئی بچے آج تو آ جائے. آج تو بالکل فیلی سب بچے ہیں. ماشاء اللہ. واہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. بلندی سے اترنے کی دعا سنائیے. بلندی سے اترنے کی دعا سنائیے. سبحان اللہ. جواب درست ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام بتائیے. ایک اونٹنی کا نام. کسوا. کسوا. سبحان اللہ. جواب درست ہے. آج تو وہی بچے چھاٹی ہو کے لگتا ہے یہاں جمع ہو گئے. آج تحفہ دینے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اور بڑھ جائیں گے یار. یہ تو صبح ان کو جانا ہوتا ہوگا اپنے مدارس دارالمدینہ وغیرہ، تو گھر میں مسائل نہ ہوتے ہوں اور یہ ضد کرتے ہوں ہم جائیں گے، 100 کا نوٹ ملے گا. وہ 2 دن دے دیا تحفہ. نالے پاک کا نقش بھی دیا تھا نا، کل بھی دیے تھے.
दुआ दे देता हूँ, उसमें पेट नहीं भरेगा इनका। अल्लाह पाक इन सबको जो आगे आगे आ गए या जितने बच्चे आज मौजूद हैं सबको बामल अलीम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। अल्लाह पाक के सबसे प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त किसरा के महल के कितने कुंगूरे गिरे थे। ये छोटे छोटे मनारे देखे होंगे, छोटे 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 कुछ ताकनुमा बने होते हैं मस्जिद के ऊपर बाजू का, इसको कुंगरा बोलते हैं। कितने कुंगरे गिरे थे उसके? 14 कुंगरे। दोबारा बोलिए। 14। जवाब दुरुस्त है। इस शेर का दूसरा मिसरा सुना दीजिए। तसल्ली तो रखोगे, तसल्ली तो रखो सैराब भी हो जाओगे, तसल्ली तो रखो सैराब भी हो जाओगे। अत्तार सन्नाटा हो गया। छलकता जाम लेकर शाह कौसर आने वाला है। जवाब दुरुस्त है। बेटियों के फजाइल पर मुश्तमिल मकतबतुल मदीना के उस रिसाले का मुकम्मल नाम बताइए जिसके नाम में आता है जिंदा बेटी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदा बेटी कुएं में, जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी। तो जरा खुल के बोलो ना, पूरा आखिरी हर्फ तक जोर से। जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी। जवाब दुरुस्त है। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। हूँ गुलाम मुस्तफा अपना तो दावा है यही। सरकार की आमद और रसूल की आमद, सरदार की आमद। काश आका भी ये फरमा दे मुझे कबूल है, काश आका भी ये फरमा दे मुझे कबूल है। अल्फाज तो जरूर हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन मिसरा काश ये नहीं है। काश आका भी ये फरमा दे मुझे कबूल है। ये मिसरा नहीं है। तर्ज में पढ़े तो पहुंच जाए। ख्वान बाकायदा हैं भी के नहीं। चलो किसी और को मौका दिया जाए। तेरी तकदीर पर निसार, गोदी में तेरी अहमद मुख्तार आ गए। झूमो आए नबी मुस्तफा सबका हो सल्ले। गुलाम मुस्तफा अत्तार का दावा है ये, हूँ गुलाम मुस्तफा अत्तार का दावा है ये। काश आका भी ये फरमा है हमें मंजूर है। मेरे आका आए झूमो, मेरे दाता आए झूमो, मेरे आका आए झूमो, मेरे दाता आए झूमो। वाह क्या बात इस महीने की। मान मुक्को मेरी है तो माशाअल्लाह। लेकिन ये क्या वो जोश में आ गए ना तो पहला मिसरा गलत पड़ गए, अब क्या होगा? ये तो हमने पूछा भी नहीं था, ये सुनाया था, वो दोहराना भूल गई है, कुछ और पढ़ दिया है एहसासी तौर पर, क्योंकि जो दूसरा मिसरा जो पूछा था वो तो दुरुस्त पड़ा है। तो असले वो इस तरह है। हूँ गुलाम मुस्तफा अपना तो दावा है यही, इसमें अत्तार लफ्ज भी नहीं है।
ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، کاش آقا بھی یہ فرما دیں ہمیں منظور ہے. صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب درست مان لیا جاتا ہے. ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، ہوں غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، کاش آقا بھی یہ فرمائے ہمیں منظور ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اچھا فرمائے، اب نعت خوان بھی تو بھول جاتے ہیں، مقابلے میں نہیں تھے ویسے. یہ کاش آقا بھی یہ فرما دیں ہمیں منظور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وعلیکم السلام. How much? میرے لیے کم از کم آپ 15 بک کر دیں. ڈیفینیٹلی دس از سچ اے گڈ نیوز. انشاءاللہ یہ ہم ہمارے دوستوں کو بھی بتائیں گے، سب اس کا فائدہ لینا. آپ کے لیے بڑی ایک اہم خبر ہے. 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے، اور اس جشن ولادت کو ہم کس طرح منائیں، کس انداز سے ہم سیلیبریٹ کریں، کیا چیز ہے جس سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوں گے. علم دین حاصل کرنے سے، پڑھنے سے، سیکھنے سے دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ اس 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں آپ کے لیے اسپیشل میگا سیل لانچ کر رہا ہے 19 اگست سے لے کر 7 سپٹمبر تک، جس میں 15% تک اور 42%. 1500واں جشن ولادت کی خوشی ہے نا. 15 کتابیں تو آرڈر کر لیں، میں نے تو کر لی آرڈر، آپ بھی کر لیں. کم از کم 15 کتابیں خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی اب نصیحت کریں. اس سے ہمیں علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا، اور اس 1500th برتھ ڈے سیلیبریشن یہ ہمارے لیے یادگار بھی رہے گا. آپ ابھی ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کے سٹور پہ وزٹ کریں، یا مکتبۃ المدینہ کی آفیشیل ویب سائٹ کو آپ وزٹ کریں. ڈیفینیٹلی یہ میگا سیل سے آپ کو بھی فائدہ لینا ہے، اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی یہ خبر پہنچانی ہے. مکتبۃ المدینہ. سبحان اللہ. خاص موقع پر دنیاوی چیزوں کے دام بڑھا دیے جاتے ہیں. رمضان میں مہنگی ہو جاتی ہے چیزیں، کھجوریں مہنگی ہو جاتی ہے جو افطار کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ مکتبۃ المدینہ کا بھی کمال ہے یار، کہ انہوں نے مطلب 1500 جشن ولادت کی خوشی میں اور کم کر دی قیمت. 15% سے لے کر 42% تک مطلب یہ مختلف کتابوں پر یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو اب موقع اچھا ہے. ویسے انہوں نے تو 15 بک کروائی، آپ کو اجازت ہے 115 بھی کروا سکتے ہیں بک. سمجھے جتنا شہد ڈالیں میٹھا ہوگا. بانٹیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر میں سجائیں، اس کو لائبریری بنائیں، اور یہ کتابیں خریدیں. علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کتب بینی، کتاب کا مطالعہ، اسٹڈی. جلدی مکتبۃ المدینہ کا رخ کریں. اور مخصوص تاریخ آپ نے سنی نا، 19 اگست سے لے کر غالباً کچھ 19 اگست سے لے کر 7 ستمبر تک 19 اور 19 اگست سے لے کر 7 سپٹمبر تک یہ مطلب آفر ہے. تو ضرور اس کو آپ حاصل کریں، کتابیں لیں اور پڑھیں بھی، بانٹیں بھی، اس کو تقسیم بھی کریں. جشن ولادت کے طور پر جلوس میں بھی آپ بانٹ سکتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساؤتھ کوریا سے رکن شورا حاجی محمد امین نے پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ الکریم میں بھی 115 کتابوں اور رسالوں کا آرڈر کروں گا اور 15 عیسائی بھائیوں کو تیار بھی کروں گا. یہ بھی اچھا ہے کہ خود بھی لیں اور تیار بھی کریں دوسروں کو. 15 لیں 115 لیں پھر کم از کم 15 کے لیے 15 کو تیار بھی کریں. اب 15 کے صدقے میں جتنے بڑھ جائیں جتنا شہد بڑھائیں گے مٹھاسی بڑھے گی. تو انشاءاللہ ہمت کریں کوشش کریں اور خوب یہ کتابیں لیں. جتنا ہی کتابیں بکیں گی بٹیں گی اللہ نے چاہا تو علم دین کی خدمت قرار پائیں گی. یہ علم دین کا ہی ذریعہ. ہماری کتابیں کوئی افسانے تو نہیں ہے کہانیاں تو نہیں ہے جھوٹی فضول. انشاءاللہ بانٹیں اس کو دھوم دھام سے بانٹیں. یا اللہ پاک جو کوئی 15 کتابیں مکتبۃ المدینہ سے لے یا 15 رسالے لے اور ان تاریخوں کے اندر لے اور ہاں یا اللہ پاک جو 15 رسالے لے یا کسی کو 15 رسالے لینے کے لیے تیار کرے 15 کتابیں لینے کے لیے تیار کرے اس میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹی کو 1500واں جشن میلادت جس کا منا رہے ہیں اے اللہ پاک اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں 1500ویں جشن ولادت والے میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وَأَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ 1500 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,37,138 137,138. اسلامی بہنوں کی تعداد 8,975 8,975. ٹوٹل تعداد 1,46,113 146,113. اب تک درود پاک پڑھے گئے 34,79,36,472 347,936,472. ربیع الاول شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,304 26,304. اسلامی بہنوں کی تعداد 5,529 5,529. ٹوٹل تعداد 31,833 31,833. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ماہ ربیع الاول میں روزے رکھنے کی ترغیب ہے. 12 روزے رکھنے والا ممتاز، 7 روزے رکھنے والا بہتر اور 5 روزے رکھنے والا مناسب کیفیت میں ہوگا. تو روزے رکھیں کہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا
اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو شعبہ اصلاح اعمال کا نمبر اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، تو آپ اپنی نیتیں یہاں پر دیں تو انشاءاللہ الکریم اسے کارکردگی میں ہم شامل کریں گے۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے بیان کیے جاتے ہیں۔ درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ بھی دی جاتی ہے۔ کل 25 اگست 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، ہر شخص کو راحت چاہیے، یہ بتائیے حدیث پاک میں کس چیز کو راحت کا ذریعہ فرمایا گیا؟ جواب، نماز کو۔ سوال نمبر 2، اگر کبھی دل میں خوف پیدا ہو تو اسے دور کرنے کا کوئی ایک طریقہ بتائیے۔ جواب، سینے پر ہاتھ رکھنا۔ سوال نمبر 3، جنت میں اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ کتنی دیر بعد کھانے کے لیے تیار ہو کر جنتی کو ملے گا؟ جواب، اسی وقت فوراً۔ درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام: بنت محمد نواز میر علی خیر پور میرس، محمد منیر سعد اتاری بہاولپور، فرقان اتاری حاصل پور، اسید رضا اتاری راولپنڈی، عبد الرحمن بن خالد محمود جامعۃ المدینہ سیالکوٹ، بنت الطاف حسین جلال پور جٹا، غفران اتاری کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الرحمن بن خالد محمود جامعۃ المدینہ سیالکوٹ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، جب شق القمر کا معجزہ پیش آیا اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس پہاڑ پر تشریف فرما تھے؟ سوال نمبر 2، تہجد گزار کو قبر میں ایک خاص انعام ملتا ہے، بتائیے وہ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، راہ راست سے بھٹکنے سے پہلے قارون بہت اچھا انسان تھا، یہ بتائیے کہ اس وقت اچھے کاموں کی وجہ سے اس کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد علی اتاری گارڈن کراچی۔ سوال ہے کہ شوہر کو بیوی کی یا بیوی کو شوہر کی کوئی بات ناپسند ہو یا کسی بات سے تکلیف ہوتی ہو تو اس طرف توجہ دلانے کا بہترین انداز کیا ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ ہاں دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، اور واقع ہونا بھی یہی چاہیے کہ چونکہ میاں بیوی کے درمیان اگر دوستی والا ماحول ہوگا تو یہ زندگی کی گاڑی اچھی چلے گی، اور اگر کھیچم تانی والا ماحول ہوگا، اجنبیت والا ماحول ہوگا، یا شوہر کو یہ خطرہ ہو کہ بیوی کو میں اگر کچھ کہوں گا تو یہ برا مان لے گی، روٹ جائے گی، یا بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ میں اگر شوہر کی کسی بات پہ توجہ دلاؤں گی، کسی کوتاہی پر توجہ دلاؤں گی یا غلطی پر توجہ دلاؤں گی یا نشاندہی کروں گی تو میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو یہ پھر زندگی جو نا یہ کھچم تانے والی ہوگی اور گھٹن والی زندگی ہوگی۔ تو واقعی فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے، اور جب فرینڈلی ماحول ہوگا، جب دوستانہ ماحول ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ایک دوسرے کی غلطیاں یا کوئی بھی بات بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ موجودہ دور کے اندر کافی فتنے ہیں، تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے کون سی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ جس سے خاص طور پر ایمان کی حفاظت ہو سکے، اور کیا کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے کہ جس سے ایمان کی حفاظت بھی ہو سکے؟ اگر کوئی ایسا وظیفہ ہے تو ضرور عنایت فرمائیے۔ کہ فتنے تو ابھی سے نہیں ہیں، فتنے تو عرصے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ مسلمہ کذاب کا تھا کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں تھا، اور اس میں جو ہے وہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اور کئی تابعین کے بعد جو اس میں شہید ہوئے ہیں، تقریباً 1000 کے لگ بھگ صحابہ کرام یا 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام اس معرکے میں شہید ہوئے ہیں۔ تو خیر فتنے جو ہے وہ تو آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ خدا نخواستہ اگر ایمان چلا گیا نا اور بندہ دنیا سے چلا گیا
تو پھر نہ ایمان واپس آ سکتا ہے نہ بندہ واپس آ سکتا ہے. تو واقعی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. اور اس کا یہ ہے کہ کفریات کے بارے میں معلومات ہونا یہ ضروری ہے. اس کے لیے امیر سنت کی کتابیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یوں سمجھے کہ یہ جو نا یہ کفریہ کلمات کے بارے میں جاننا یہ فرائض میں سے اور یہ اہم فرض ہے. چونکہ ایمان ہوگا, بندہ مسلمان ہوگا تو اس کی نماز کہلائے گی, تو اس کی نماز ادا ہوگی, تو اس کا حج ادا ہوگا, تب اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی, تب اس کا روزہ ادا ہوگا. اگر ایمان جا چکا, معاذ اللہ اس نے کوئی ایسا کلمہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ جس سے اس کا ایمان چلے گیا, وہ اسلام سے خارج ہو گیا. بالکل ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ایک بچہ ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا, مگر یہ ضروری نہیں کہ اب یہ مسلمان ہو کر ہی دنیا سے رخصت ہو. تو ایمان جا سکتا ہے. یہ بندہ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ایمان کبھی بھی جا سکتا ہے. بندہ ہلکی سی کوتاہی کرے اور ایمان برباد ہو سکتا ہے. صرف بت کو سجدہ کرنے سے جو ہے وہ بت یعنی صرف بت کو سجدہ کرنے سے ایمان نہیں جاتا, اس سے بھی جاتا ہے ایمان. کئی ایسے کلمات ہیں کہ جن کے بولنے سے ایمان جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون سا کلمہ جو ہے وہ کفر ہے, کس کلمے سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح میرے سنت کا یہ رسالہ ہے گانے باجوں کے 33 کفریہ اشعار, یہ رسالہ بھی جو ہے وہ مطالعہ کرنے جیسا ہے. اس کے لیے ہے کہ جو بزرگوں سے جو منقول ہے, جو روایتوں میں آتا وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام مع کنیت یہ اگر بندہ یاد کر لینا تو انشاءاللہ الکریم اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. ابو العباس بلیا بن ملکان, ابو العباس بلیا بن ملکان, ابو العباس بلیا بن ملکان. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو دعوت اسلامی کے جو ہفتہ واری جو بیانات ہوتے ہیں نا, جو سنتوں پر اجتماع جو ہوتے ہیں, ویکلی اجتماع جو ہوتے ہیں, تو ان میں سے ایک بیان ہے اصحاب کہف کے حوالے سے. تو یہ جو بیان ہے نا اصحاب کہف کے حوالے سے, یہ بیان کا رسالہ یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا. تو یہ بیان پڑھنے جیسا ہے. انشاءاللہ الکریم جب آپ یہ پڑھیں گے تو آخرت کے حوالے سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. چونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی, ایک دن ہمیں جو ہے وہ ہمیں کیا نہیں پوری سب کو جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. جو ابھی چلے گئے دنیا سے ان کو بھی اٹھنا ہے, اور ہم نے مرنا ہے اور ہمیں بھی اٹھنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اصحاب کہف کا واقعہ یہ بہت زبردست واقعہ ہے, اور اس سے جو ہے وہ ایمان انشاءاللہ الکریم تازہ ہوگا. اور دوسرا ہے کہ اہل اللہ کے واقعات پڑھے جائیں. دوسرا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ ان سے جتنی محبت ہوگی انشاءاللہ الکریم اتنی ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی. جب اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ الکریم ایمان ہمارا پختہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ عرض کروں کہ ایک شخص نے جو نا وہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خاتمہ بالخیر کے لیے عرض کی کہ آپ دعا کر دیں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ روزانہ صبح جو فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم خاتمہ بالخیر ہوگا. اور دوسرا یہ کہ سوتے وقت سورہ کافرون یہ بھی پڑھ لی جائے کہ چونکہ جو نیند ہے نا یہ بھی ایک طرح سے موت ہے. آپ دیکھیں کہ جو سونے کی جو دعا ہے جو کہ احادیث سے مروی ہے, اللہم باسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں, یعنی یہاں مراد میں سوتا ہوں اور اٹھوں گا, تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. تو نیند جو ہے نا اس کو ذرا کہ موت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح دیکھیں کہ بندہ جب سو جاتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, مگر یہ عرض کر دوں کہ جب مرے گا نا تو اب یہ ہے کہ اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, میرے پاس کون کھڑا ہے, کون بیٹھا ہے, کون کیا کر رہا ہے,
کون میرے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے، کون میری اچھائیاں بیان کر رہا ہے، کون میری برائیاں بیان کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ جب موت واقع ہوگی تو یہ تو سارا پتہ چلے گا. تو خیر اب اس میں یہ ہے کہ یہ دعا، یہ جو ہے نا سورہ کافرون، یہ پڑھ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد کوئی بھی کلام وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اور سو جائیں. البتہ اگر کوئی کلام وغیرہ کرنا ہو، یعنی کوئی بات چیت وغیرہ کرنی ہو، تو اب یہ ہے کہ دوبارہ جو وہ سورہ کافرون پڑھ لے تو انشاءاللہ الکریم ایمان پر خاتمہ ہوگا. اللہ ہمارا سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. جانشینی امیر اہل سنت سے سوال ہے جو کہ SMS کے ذریعے وصول ہوا ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ شعر پڑھنا کیسا ہے اور اس کا معنی بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں یہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مشہور زمانہ جو صلوات و سلام ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس کا یہ شعر ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. تو دیکھیں یہ اہل اسلام کا جو نا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار اقدس میں، اپنی قبر انور میں جو ہے وہ زندہ ہیں، حیات ہیں. اور صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، سب کے سب اپنی قبروں میں حیات ہیں. اگر آپ دیکھیں معراج شریف کا واقعہ پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد الحرام سے جب تشریف لے جا رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ. جو زندہ ہوتا ہے وہی نماز پڑھتا ہے. اچھا پھر دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کہ جو 4 انبیاء کے علاوہ بقیہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یوں تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے تھے، وہاں آئے تھے بیت المقدس. تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت فرمائی. اور جسے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منظور فرمایا نا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر یا غمانی یا والآخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے. یعنی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نماز اقصیٰ میں سر، یعنی یہ راز تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی امامت فرمائی. تو اب یہ کہ جو بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ایاہ معنی یا اول آخر، یعنی یہ کہ اس میں یہ راز تھا کہ نماز اقصیٰ میں کہ یہ جو معنی ہے نا اول آخر کا یہ ظاہر ہو جائے کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر کے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو کھڑے ہیں، جو ابھی مقتدی ہیں، جو کھڑے ہیں، جو اپنی سلطنت جو نا وہ آگے کر چکے تھے. تو یعنی یہ تھا کہ اول بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور آخر بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، یعنی تمام رسول بھی تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی، ان کی نعت بیان کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی. سب نے جو ہے وہ خطبہ دیا اور پھر جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نماز پڑھائی. تو نماز جنہوں نے پڑھی وہ سب حیات تھے،
تبھی تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد اقصی میں وہ تشریف لائے اور وہاں آئے. جب حیات تھے تبھی آئے نا. اور پھر دیکھیں کہ نبی کی طاقت دیکھیں کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور اس سے جو 5واں آسمان تھا اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور جو 4تھا آسمان تھا اس پہ غالباً حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یعنی دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ یہ حضرات مسجد اقصی میں بھی آئے اور وہاں پہ بھی چلے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے طاقت عطا فرماتے اس کے دستے قدرت میں ہے. کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو روح قبض کرتے ہیں ان کے لیے دنیا سمجھے کہ جو نا وہ ایک بالشت پر ہے یا ہتھیلی پر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی روح قبض فرماتے ہیں, یوں اشارہ فرماتے ہیں, روح قبض فرما لیتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو خود بھی روح قبض فرما سکتا ہے اور اس کا ایک نظام قدرت ہے, اس نے ایک نظام بنایا. تو جب وہ اپنے مقبول فرشتے اپنے محبوب فرشتے کو جب وہ اتنی طاقت دے سکتا ہے تو وہ اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر وہ طاقت عطا فرما دے تو اس میں کیا حرج. اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان, یعنی جو بھی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ صحابہ فرماتے قلنا وبعد وفاتی کا, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے وفات کے بعد بھی. قال فرمایا وبعد وفاتی, اور میری وفات کے بعد بھی ان اللہ حرم علی الارض ان یأکل اجساد الانبیاء, فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو وہ کھائے. تو یہ نبی کی شان ہے. جب نبی کی یہ شان ہے کہ ان کا جسم مٹی نہیں کھا سکتی تو پھر امام الانبیاء کی کیا شان ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. SMS کے ذریعے سوال ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جایا کرتے تھے؟ جی ہاں, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پہ بالکل جاتے تھے, وہاں حاضری دیتے تھے. اور خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی, اب ان کی مشکل عرض کر دوں, ان کی مشکل یہ نہیں تھی کہ مجھے اتنے دینار چاہیے یا اتنے دراہم چاہیے یا اتنے مجھے کپڑے چاہیے یا اتنا مال چاہیے, نہیں. ان کی مشکل کیا ہوتی تھی کہ کوئی شرعی مسئلہ اگر انہیں سمجھ نہ آتا تو چونکہ اہل اللہ تھے, یہ ولی اللہ تھے, اور مجتہد خوف سے بڑا ہوتا ہے. تو ان کی مشکل تو یہ تھی کہ جب کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا, جب کوئی شرعی مسئلہ حل نہ ہوتا تو اب یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پہ جاتے اور وہاں جو ہے وہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھتے اور اس کا جو وہ ایصال ثواب کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکل حل فرما دیتا اور وہ مسئلہ جو وہ ان کا حل ہو جاتا. اور صرف امام شافعی نہیں, اور بھی بزرگوں سے ثابت ہے اہل اللہ کے مزارات پہ جانا, اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہے, اور خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے ہیں ان کو نوازنے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملتان شریف سے حافظ محمد اویس ستاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میں نے مدرسۃ المدینہ سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, اور الحمدللہ میں نے تراویح میں
2 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اب میں دارالمدینہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ سوال ہے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس سے میں قرآن پاک کو یاد رکھ سکوں اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھوں۔ ماشاء اللہ الکریم کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے قرآن پر حفظ کیا، اور یہ کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ رمضان شریف میں تراویح میں قرآن پاک سنا بھی چکے۔ اللہ کریم آپ کا حافظہ مضبوط فرمائے، اللہ کرے کہ مرتے دم تک یہ قرآن پاک سینے میں محفوظ رہے، ہمارے سینوں میں محفوظ رہے جتنا ہمیں یاد ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ حافظ قرآن کے لیے کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک منزل، کم از کم ایک منزل جو ہے نا وہ تلاوت کرے، اور حافظ کے لیے ایک منزل تلاوت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایک منزل تلاوت کریں، 7 دن میں قرآن پاک ختم ہو جائے گا، یوں مہینے میں 4 قرآن پاک کا ختم ہو جائے گا۔ اب اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ کہ روزانہ ایک پارہ تو ضرور پڑھیں، تو جب مہینے میں ایک قرآن پاک ہوگا، ختم شریف اس کا ہوگا، اور یہ کہ 12 ماہ میں 12 قرآن پاک، تو انشاءاللہ الکریم یہ قرآن پاک سینے میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے، کہ عصیان سے نسیان ہوتا ہے، تو جب عصیان سے بچیں گے تو انشاءاللہ الکریم نسیان سے حفاظت ہوگی۔ اور مزید یہ کہ بلغم بنانے والی چیزوں جیسے کھٹی چیزوں سے اور ان سے بچنا ہے، کہ چونکہ کھٹاس وغیرہ جو ہوتی ہے نا اس سے جو وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين۔ اے مالک مولا عز و جل، آج مدنی مذاکرہ اس میں جو میری حاضری ہوئی، اور اللہ کریم میرے نامہ عمل میں جو موجود نیکیاں ہیں ان سب کا ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان سب کا ثواب اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، کل مؤمنین مؤمنات، کل مسلمین مسلمات کو اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں پرہیزگار بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، اے اللہ کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ، اے اللہ کریم ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن سے ہمارا ایمان سلامت رہے، اے اللہ کریم ہمیں ان اعمال سے بچا کہ جن سے ہمارے ایمان کی بربادی کا خطرہ ہو، اے اللہ ان معاملات سے بچا کہ جن سے ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہو، اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد و خرافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ کریم اس وقت ملک پاکستان پر بارشوں کے سبب آزمائش آئی ہوئی ہے، اے اللہ کریم ہم امتحان کے قابل نہیں، اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں، اے اللہ کریم ہمیں رحمتوں والی بارش عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں ایسی بارش عطا فرما کہ جن سے ہماری زمین سیراب ہو جائے، اے اللہ ہمیں ایسی بارش عطا فرما کہ جن سے ہماری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں، اے اللہ کریم ہمیں ایسی بارش عطا فرما کہ جن سے ہمارے اناج میں برکت آ جائے، اے اللہ کریم ہمیں ایسی بارش عطا فرما کہ ہمارے زمین میں جو پانی کا لیول جو ڈاؤن ہو گیا اے اللہ کریم وہ اوپر آ جائے، اے اللہ کریم تیرے محبوب کے امتی پانی کے حوالے سے کئی جگہوں پر آزمائش میں ہے، کئی جگہوں پر پریشان ہے کہ کہیں بورنگ ہے تو کہیں کنواں ہے، اے اللہ کریم
کنویں خشک ہو گئے، اے اللہ بورنگیں خشک ہو گئی، اے اللہ یہ ہمارے اعمال کے سزائے ہیں کہ بارش تو برس رہی ہے مگر پھر بھی ہماری بورنگ اور کنویں خشک ہی کے خشک ہیں۔ اے اللہ کریم تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اے اللہ کریم تو اپنے محبوب اے اللہ کریم تو اپنے محبوب کے اپنے غم امت میں رونے والے، اپنے محبوب کی غم امت میں بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ، اے اللہ ان آنسوؤں کا صدقہ ہمیں رحمتوں والا می عطا فرما، اے اللہ ان آنسوؤں کا صدقہ اے اللہ کریم ہمیں رحمتوں والی بارش عطا فرما، اے اللہ ہمارے زمین کے پانی کا لیول اوپر ہو جائے، اے اللہ کریم تجھے اس پانی کا واسطہ کہ جو کہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 انگلیوں سے جاری ہوا تھا، اے اللہ کریم اس پانی کا واسطہ ہمیں رحمتوں والی بارش عطا فرما اور ہماری زمین کو سیراب فرما اور ہمارے زمین کا لیول اپ ہو جائے، پانی کا لیول اپ ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا، یا رب کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا، یا رب آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، رب هب لی امتی کے گتے ہوئے پیدا
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا رسول کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا سالار کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا مختار کی آمد، مرحبا مختار کی آمد، مرحبا بشیر کی آمد، مرحبا جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا، آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا، آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، احمد مختار نبی مالک و مختار نبی، احمد مختار نبی مالک و مختار نبی، سرور و سردار نبی، اے میرے غمخوار نبی، وہ غمزدوں کے حامی و غمخوار آ گئے، تکیوں کے بے کسوں کے مدد
आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है। 1500वां हमें मीलाद मनाना है, 1500वां हमें मीलाद मनाना है। सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा,